لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين المتصدقات والصائمين والصائمات. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کی 10 صفتوں میں سے 7 صفتوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہوا. 8ویں صفت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کی 5 بنیاد ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کی بنیادی چیزیں. ان میں سے نماز اور روزہ یہ ایک ایسی عبادت، یہ عبادت بدنی ہے کہ نماز انسان مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہے. مسجد میں وضو کا انتظام بھی ہے، باہر ٹوال بھی رکھ دیا ہے. وضو کرنے کے بعد آپ منہ بھی پوچھ سکتے ہو، بہترین صفحے بھی بچھا دی ہے، اے سی بھی لگا دی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ایک نماز کے بدلے آپ کو 50 روپے ادا کرنا ہوگا. ایک نماز کی فیس 100 روپے ہے. تو نماز کو ادا کرنے میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، اس کو عبادت بدنی کہتے ہیں. اور زکوٰۃ، اس کو ادا کرنے کے لیے مال ادا کرنا پڑتا ہے، جس کو عبادت مالیہ کہتے ہیں. اور حج ایک ایسی عبادت جو عبادت بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے، جس میں مال بھی لگتا ہے، بدن بھی لگتا ہے. اور یہ روزہ، یہ بھی خالص عبادت بدنی ہے کہ اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. کوئی روزہ کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، بلکہ مال تو بچ جاتا ہے اگر روزہ رکھتے ہیں تو، کہ دوپہر کا کھانا بند، کہ صرف صبح میں کھانا ہے اور رات میں کھانا ہے. اسی طریقے سے تو روزہ یہ عبادت بدنی اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے. لیکن اس عبادت کا ثواب بھی اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ حدیث میں اس پورے رمضان میں کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے قرآن احادیث کی روشنی سے رمضان کے روزے کے متعلق فضائل آپ کے سامنے بیان کی. اور اس کے بیان کرنے کا مقصد کہ ہماری زندگیوں میں ان کی اہمیتیں اتر جائے. آج روزے جیسی عبادت سے بھی ہم بہت کوسوں دور ہو چکے ہیں. اللہ نے صرف اسی امت پر روزہ نہیں کہا، بلکہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں تمام کی شریعت میں روزے کا اللہ نے حکم رکھا ہے. ہاں البتہ نوعیت الگ الگ ہوا کرتی تھی، شرائط، اس کے قسمیں وہ الگ الگ ہوا کرتے تھے. ایک حدیث کتاب میں ایک حدیث نقل کی جاتی ہے اور روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہے، لیکن اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، بھول گئے اور اس درخت کے قریب ہو گئے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، درخت کے قریب ہو گئے، پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس ان کے بدنوں سے اتار دیا. قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے. قرآن کریم میں بھی قرآن کریم کہتا ہے جب درخت کی جب جنتی لباس اتر گیا بدنوں سے، تو پتوں کے ذریعے درخت کے پتے توڑ کر اپنے ستر کو چھپانے لگے.
یہاں پر علماء کرام نے بڑی حکمانہ بات کو بیان فرمایا کہ جنت میں آدم علیہ السلام نے جب نافرمانی ہو گئی، اللہ کے حکم کے خلاف ہو گئی، اللہ ناراض ہو گئے، تو اللہ کی ناراضگی کا سب سے پہلا اثر یہ ظاہر ہوا، اللہ نے کپڑوں کو اتار دیا، ستر ظاہر ہو گیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے پہلا اثر آج ہمارے معاشرے کو دیکھے، ہمارے نوجوانوں کو دیکھے، ہماری نوجوان لڑکیوں کو دیکھے، ان کے بدنوں سے بھی ستر جتنے کپڑے ان کے نہیں چھپ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ نے مال دیا، دولت دی، پھر بھی ہمارے ستر نہیں چھپ رہے۔ ہمارے نوجوان ایسے کپڑے پہن رہے ہیں کہ سجدے میں بھی جا رہے ہیں، پیچھے سے ان کا ستر نظر آ رہا ہے، ان کی گھٹن کے پاس ان کی جنسیں پھٹی ہوئی ہے، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، ستر کا اعضا نظر آ رہا ہے، جھلک رہا ہے۔ اللہ نے مال دیا، دولت دی، پھر بھی اللہ نے ایسے کپڑے پہنا دیے جس کی بنا پر ستر نہیں چھپ رہا، ران کے پاس سے یہاں سے جنسیں پھٹی ہوئی ہے اور پورے شہر میں گھوم رہا ہے، جان کا حصہ، ران کا حصہ باہر جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ نے مال دینے کے باوجود بھی ستر نہیں چھپ رہی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ عورت کا پورا بدن ستر ہے، وہ اگر اتنے چھوٹے کپڑے پہن رہی ہے کہ ستر کے اعضا نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس اتار دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دوسری ناراضگی کی علامت یہ ظاہر ہوئی کہ قضاء حاجت کی طبیعت پیش آئی، استنجا اور بیت الخلاء کی ضرورت پیش آئی۔ اور جنت یہ تو گندگی سے پاک ہے، وہاں پر کوئی ٹوائلٹ، کوئی بیت الخلاء کوئی نہیں۔ قرآن کریم کی کلوا واشربوا ہنیئا، جنتیوں کو کہا جائے گا خوب کھاؤ، خوب پیو، مزے سے کھاؤ، مزے سے پیو۔ دنیا میں انسان کھاتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرا راستہ بھی نکلنے کا بھی ہے، اگر صرف کھاتے ہی رہے، پیتے ہی رہے اور کچھ باہر ہی نہ نکلے، انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑے گا۔ مجھے 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، مجھے کچھ نکل نہیں رہا ہے، تو علاج کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جنتی کھاتا رہے گا، پیے گا، ایک ڈکار آئے گی، خوشبودار ڈکار، مشک سے زیادہ بھی خوشبودار ہوگی، ایک ڈکار نکلے گی، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان کھاتا ہے، کھانے کے بعد پھر تھمس اپ، پیپسی، 7 اپ پیتا ہے کہ ڈکار آئے، کھانا ہضم ہو جائے، 7 اپ پیتا ہے کہ 60 ڈکاریں آ جائے۔ ایک صاحب نے بھی کھانے کے بعد 7 اپ پی تو 6 ڈکار آئی، 7 اپ، 6 اوپر سے 1 نیچے سے، کہنے لگا اس کا نام تو 7 اپ غلط ہے، اس کا تو 6 اپ ہونا چاہیے اور 1 ڈاؤن ہونا چاہیے۔ تو کھانے کے بعد بھی انسان بوڈلے پی رہے کہ کھانا ہضم ہو جائے۔ جنت میں کلوا واشربوا ہنیئا، جو چاہو جتنا کھاؤ۔ کبھی کہ طبیعت انسان نے روزہ کھولا، افطاری کر لی، اچھے کھانے کی آئٹم ہے سامنے موجود ہے، لیکن طبیعت نہیں کرتی، مغرب کی نماز کے بعد تو اور بھی طبیعت نہیں کرتی۔ اب طبیعت تو چاہ رہی کہ بہت اچھا کھانا ہے، خواہش ہے کہ میں اور کھاؤں، میں اور پیوں، لیکن پیٹ اجازت نہیں دیتا۔ ایک لطیفہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک صاحب ایک شادی میں کھانے کے لیے گئے، اچھی کھانے کی چیزیں تھیں تو خوب کھایا، لڈو تھے بہت پسند تھے تو خوب کھائے، یہاں تک کہ گلے تک کھا لیا، اور وہاں سے پھر دھڑام لے کے گرے۔ ان کو اٹھا کر حکیم صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں ایک واقعہ بتایا، یہیں محلے کے 2 نوجوان تھے، 25-30 سال پہلے کی بات، ان کی جوانی کی، کہ اخبار میں ایک اسکیم ایڈورٹائز آئی اسٹیشن کی طرف کہ 10 روپے میں انلیمیٹڈ کھانا۔ یہ دونوں چلے گئے، بالکل موٹے تازے لمبے چوڑے تھے، بہت کھایا۔ وہ ہوٹل کے ویٹر مالک وہ بھی آگے پیچھے کہ آج تک اتنا کھانے والا کوئی نہیں آیا۔ دونوں دوست تھے، ایک نے بہت زیادہ کھایا، ایک نے لمٹ میں کھایا۔ انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ ہم پھر جب ہوٹل سے نکلے تو وہ دوسرا جو ہائٹ باڈی والا موٹا تازہ تھا وہ بھی دھرم سے نیچے گرا، میں گیا، پھر مشکل سے اس کو اٹھایا۔ اس نے مجھے کہا کہ تو یہاں بیٹھ اسٹیشن کے باہر اور میں ایک چکر لگا کر آتا ہوں، میرا کھانا ہضم کر آتا ہوں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو خیر وہ گیا شادی میں، لڈو کھائے،
وہ بھی گرا، حکیم صاحب کے پاس گیا، حکیم صاحب نے معجون بنایا، دوائی بنائی اور کہا کہ یہ کھا لو۔ وہ کہنے لگا اگر اس کی بھی گنجائش ہوتی ایک لڈو اور نہیں کھا لیتا میں۔ تو دنیا میں انسان کی طبیعت ہو، چاہت ہو کہ میں اور کھانا کھا لوں، بہت اچھا ہے، کتنا اچھا کھانا ہے، انسان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی، انسان کا پیٹ گوارا نہیں کرتا۔ یہ تو جنت ہے، ناپاکی کی گندگی کی جگہ ہے، لمیٹیڈ ہر چیز کا اسٹاک ہے، وہ تو جنت ہوگی۔ کلو وشربو ہنیئا، کلو وشربو ہنیئا، کھاؤ پیو مزے کرو، جتنا تمہاری طبیعت چاہے گی، جتنا تمہارا نفس چاہے گا، انسان کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، نہ کوئی بیماری ہے، نہ بدہضمی ہے، نہ کوئی طبیعت خراب ہے، نہ کوئی گندگی ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے۔ اللہ نے جنت کی ان گندگیوں سے پاک رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قضاء حاجت کی طبیعت کو پیش کر دیا، جنت تو بیت الخلاء سے پاک ہے، تو اب اس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ یہ دنیا تو حاجت پوری کرنے کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے حاجت پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا، دنیا میں آئے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، تو روایت میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں روزے کا حکم فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ مجھے یہ بات بتانا کہ آدم علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، ہم سے پہلے کی شریعتوں نبیوں میں بھی روزے کا مسئلہ، روزے کا حکم عائد تھا۔ قرآن کریم میں ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے بلایا، موسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن آنے سے پہلے 30 روزے رکھے، 30 روزے پورے ہو گئے، اس کے بعد مسواک کر لی، پھر جانے لگے۔ اللہ نے کہا کہ 10 روزے اور رکھ لو، قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، اللہ نے کہا 10 روزے اور رکھو، اس کے بعد 40 روزے موسیٰ علیہ السلام نے رکھے۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تو بڑا معروف اور مشہور ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن کے گالے سے، پورا سال پوری زندگی داؤد علیہ السلام کا معمول تھا، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے، اس کو روزہ داؤدی کہتے ہیں، صوم داؤدی کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ، ایک دن روزہ رکھا جائے، ایک دن افطار کیا جائے۔ مریم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ مریم میں۔ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ تو بستی سے باہر چلی گئی تھی، جب حمل ہوا، حمل ٹھہرا، جب اس کے بعد ولادت ہوئی، تب بچے کو لے کر بستی میں آ رہی ہے، دل میں ایک ڈر ہے، خدشہ ہے کہ شادی تو نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ بستی والے، گاؤں والے، خاندان والے ہاتھ میں دیکھیں گے تو تہمتیں لگائیں گے، برا بھلا کہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ روزہ رکھ لے، روزہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے، رحمان کے لیے میں نے روزے کی نظر مانی ہے۔ صوم کے معنی روزے کے آتے ہیں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ ان کی شریعت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جب روزہ رکھا جائے تو روزے میں کسی سے بات چیت بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے ہماری شریعت میں یہ سہولت رکھی کہ روزہ بھی رکھا جائے، انسان بات چیت بھی کر سکتا ہے، لیکن ہاں اس کا خیال رکھا جائے کہ بات چیت تو کرنا ہے، لیکن زبان سے فحش باتیں نہ نکلے، غیبت کی باتیں نہ نکلے، گالی گلوچ کے الفاظ نہ نکلے، فضول باتیں نہ نکلے، لغویات نہ نکلے، ایسے جملے نہ نکلے جو ہمارے نام اعمال میں گناہ کے رجسٹر میں لکھے جائے، اس سے شریعت نے منع فرمایا۔ تو فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے کہ میں آج کسی سے بات چیت نہیں کروں گی۔ جب بھی کسی نے پوچھا کہ یا مریم یہ کیا ہے، فاشارت الیہ، بچی کی طرف اشارہ کر دیا، میں تو روزے سے ہوں، میں کلام نہیں کر سکتی، میں تمہارے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتی، میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ فاشارت الیہ، جو بچہ چھوٹا سا گود میں تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا، اللہ نے بچے کو گویائی دی، اور پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے سے پہلے کی شریعتوں میں بھی روزہ تھا۔ روزہ یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا، آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہے۔ ان 13 سالوں میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ ان 13 سالوں میں آپ علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھتے تھے، 11، 12، 13، جس کو ایام بیض کہتے ہیں۔
13, 14, 15 13, 14, 15 جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، ہر مہینے ہمارے نبی یہ 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ۔ اب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو ہجرت کے دوسرے سال یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے اور پہلے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام مکہ میں تھے تب بھی آپ علیہ السلام بھی صحابہ کرام بھی ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ حدیث میں فرمائے گا کہ جنت میں ایک باب ہے، ایک دروازہ یقال لہ ریان، جس کا نام ریان ہے، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم رمضان کے روزے رکھنے کا بھی اہتمام فرمائیں اور رمضان کے روزے کے علاوہ دیگر نوافل روزے کا اہتمام بھی کریں۔ آج انسان بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے کہ باڈی بہت بڑھ رہی ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کوئی ڈائٹ پلان مجھے مل جائے۔ اللہ نے یہ ڈائٹ پلان ہمیں دیا ہے کہ پورے سال بہت کھایا پیا، اب باڈی کو تھوڑا کم کنٹرول میں کرو، تھوڑا سا کم کھا لو، تھوڑا سا کم پیو، تاکہ تمہاری باڈی کنٹرول میں رہے، اور ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لو۔ یہ ڈائٹ پلان شریعت نے ہمیں دیا ہے، ہر مہینے 3 دن روزے کا اہتمام کر لے اور سال کے 1 مہینے کا روزے کا اہتمام کر لے، انشاءاللہ ہماری باڈی صحیح بھی رہے گی، تندرست بھی رہے گی، اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائے گا۔ لیکن سال کے علاوہ اس کے علاوہ بھی روزہ رکھنا بڑی بات ہے، لیکن فضیلت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جنت کے ایک محل کا تذکرہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام موجود ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے، سفید موتیوں کا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر سے باہر کی تمام چیزیں، باہر سے اندر کی چیزیں نظر آ رہی، سفید موتیوں کا محل۔ ایک نے پوچھا رسول اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ ہوگا، اسی کے لیے ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس بندے کی زندگی میں 4 صفتیں موجود ہو، من اطاب الکلام، من اطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ من اطاب الکلام، جس کا کلام عمدہ ہو، جس کی زبان اچھی ہو، جس کے زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے فحش باتیں گندی باتیں نہ نکلے، زبان اچھی ہو۔ من اطاب الکلام، جس کا کلام عمدہ ہو۔ من اطعم الطعام، من اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ دوسری صفت بیان فرمائی، رمضان کا مہینہ ہے، ہم جہاں اپنے لیے کچھ افطاری کا انتظام کرتے ہیں، وہیں پر ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرے، تاکہ تعلق بڑھے، محبتیں بڑھے اور کھانا کھلانے کا ثواب ہمیں ملے۔ ایک بات یاد رکھیں، کھانا کھلانا، کسی کو بھی کھانا کھلانا یہ ثواب سے خالی نہیں۔ آپ کسی غریب کو کھانا کھلاؤ تب بھی ثواب کا ذریعہ ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو کھانا کھلا رہا ہے تب بھی صدقے کا ثواب ہے، باپ اپنی اولادوں کو کھلا رہا ہے تب بھی ثواب ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کھلا رہا ہے تب بھی ثواب ہے۔ مال آپ کا جائز جگہ پر لگ رہا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں غریب کو کھلانا ہی ثواب ہے، مالدار کو نہیں کھلانے کا۔ جو رشتہ دار مالدار ان کے یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت، جو پڑوسی مالدار ان کے یہاں کھانا بھیجنے کی کیا ضرورت نہیں، وہ بھی رشتہ دار ہے، پڑوسی، ان کا بھی حق ہے۔ تو جس طرح سے غریب کو کھلانا وہ بھی ثواب ہے، ایک دوسرے مسلمان کو کھلانا وہ بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ آپ کا مال اچھی جگہ لگ رہا ہے، صحیح جگہ لگ رہا ہے، ناجائز اور گناہ کے مواقع پر نہیں لگ رہا ہے۔ تو 4 صفتیں جنت میں ایک محل ہے۔ من اطاب الکلام، جس کا کلام عمدہ ہو، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، اور ہمارے نبی نے فرمایا وہ ادام الصیام، جو کثرت سے روزے کا اہتمام کرتا ہو، وہ ادام الصیام، جو کثرت سے روزے کا اہتمام کرتا ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو بندہ رمضان کے روزے رکھے، ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھ لے، وہ اس حدیث کی فضیلت میں شامل ہو جائے گا، کثرت سے روزے رکھنے والا کہلائے گا۔ آج ہمارا خیر مرد حضرات تو پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، لیکن عورتیں تو اس عبادت سے اور بھی دور ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں عذر کی بنا پر، پورا سال گزر جاتا ہے، وہ سمجھتے کہ ہم عذر تھا تو رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو ہمیں بعد میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، پورا سال گزر جاتا ہے لیکن رمضان کے روزے کی قضا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔
گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رمضان کے بعد بھی اپنی عورتوں کو جو رمضان کے روزے چھوٹیں ان روزوں کا ٹھنڈی کے دنوں میں، گرمی کے موسم میں نہ ہو، ٹھنڈی کے دنوں میں ان روزوں کی قضا کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ہمارے مردوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ نفل روزی انسان رکھ لیتا ہے کہ بھئی عاشورہ کا دن ہے، فلاں دن ہے تو نفل روزے رکھ رہے ہیں۔ ہمارے پچھلے رمضان کے جو قضا روزے چھوٹ گئے تھے کہ وہ بعد میں رکھ لیں گے، ان کی نیت ان دنوں میں بھی ہم قضا روزے کی نیت رکھوائیں۔ ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی عاشورہ کا دن ہے یا اسی طریقے سے عرفہ کا دن ہے، اب ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا پچھلے مہینے کا روزہ باقی تھا، قضا ہے، اگر ان دنوں میں ہم قضا روزے رکھ لیں تو ادا ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ تو وہ ادا نہیں ہوگا، وہ تو ہمارے ذمہ ضروری ہے، ہاں وہ روزہ ادا ہو جائے گا لیکن نفل روزے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فضیلت جو ہے وہ جتنے فضائل بیان کیے گئے نفل روزے کے فضائل بیان کیے گئے، اور وہ رمضان کا روزہ تو آپ کے ذمہ ضروری تھا، وہ آپ اس کی نیت کر کے رکھ رہے ہو تو وہ آپ کا رمضان کا روزہ تو ادا ہوگا لیکن وہ نفل کی فرضیت کے فرائض جو ہے فضائل ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک لوگ مسئلہ یہ بھی پوچھتے ہیں اسی مناسبت سے کہ میرے زکوٰۃ کہ میں نے کسی کو قرضہ دیا تھا اب وہاں سے پیسے نہیں آ رہے ہیں، وہ غریب بھی ہے، زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، اب اگر میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں تو وہاں ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، آنے والے بھی نہیں ہیں، تو گویا مری ہوئی مرغی اللہ تعالیٰ کے نام، جو مرغی مر گئی ہمارے کام بھی نہیں آئے گی، دوسرے کے کام بھی نہیں ہے، کسی غریب کو صدقے کی نیت سے دے دیتے۔ جو کھانا خراب ہو گیا گھر میں، نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ گھر والے کھا سکتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، اس کا بھلا ہوگا۔ تو یہ شریعت میں ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کو ایسے صدقے کی پڑی نہیں ہے، اللہ کو ایسے اعمال کی پڑی، اللہ کے یہاں ایسے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ خیر میں یہ روزے کے بارے میں بتا رہا تھا، وہ حدیث بیان کر رہا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں ایک سفید موتیوں کا محل ہے، رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس دعا میں یہ بھی مانگیں اللہ تو نے رمضان کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی قدرت طاقت عطا فرمائی، بڑی گرمی کا موسم ہے، بڑی تپش کا موسم ہے، پھر بھی ہم نے روزہ رکھا، اللہ تھوڑی طاقت اور ہمیں دے دیں کہ ہم ہر سال ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی مانگیں اور یہ کوشش بھی کریں، دنیا کے پیچھے ہم تھکتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اگر ہم نے ہر مہینے 3 روزہ رکھ لیا تو جنت میں سفید موتیوں کا محل ہمیں مل جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے 4 صفت بیان فرمائی، کلام عمدہ ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، وَأَدَامَ الصِّيَامَ جو کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہو، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جب رات میں لوگ سو رہے ہیں یہ بندہ اٹھتا ہے رات کی تاریکی میں، رات کی اندھیری میں 2-4 رکعت نمازیں پڑھتا ہے، یہ 4 عمل اللہ کے یہاں اتنے محبوب ہے، اللہ ایسے بندے کے لیے جنت میں محل عطا فرماتے۔ تو اس صورت میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا، بیوی سے ملاقات کرنا حرام قرار دے دیا۔ اس میں ہم تھوڑا سا توجہ ڈالیں، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اللہ نے جو حلال تھا اس کو بھی ہم پر حرام قرار دے دیا کہ تم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بیوی سے ملاقات نہیں، لیکن جو پہلے ہی سے حرام ہم پر تھی ان چیزوں کو ہم روزے میں بھی حرام نہیں کرتے ہیں۔ نگاہوں کو غلط استعمال کرنا رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ نگاہ سے کو غلط استعمال کرنا، زبان سے غلط باتیں کو نکالنا، کانوں سے غیبتوں کو سننا، گانوں کو سننا پہلے ہی حرام تھا، لیکن رمضان کا روزہ تو ہم نے رکھ لیا، جو حلال تھی ان کو تو ہم نے اوپر حرام کر دیا، لیکن جو پہلے سے حرام تھی وہ حرام ہمارے اوپر حرام نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ پورا مہینہ مشق کرا رہے ہیں، جو حلال تھی اس کو بھی حرام قرار دے دیا تاکہ میرا بندہ حرام سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ بندہ جب حلال چیز سے بچنا آسان ہے تو اس کے لیے حرام چیزوں سے بچنا تو بدرجہ اولا آسانی ہے، اور حلال ہو جائے گا اس کے لیے۔
لیکن ہمیں اس کے لیے تھوڑا مشق کرنا پڑے گی، تھوڑا ہمیں اس بات کی توجہ کرنی پڑے گی کہ میرا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ میرا روزہ تو یہ ہے کہ میرے بدن کے ہر جز کا روزہ ہو۔ میرے بدن کے ہر جز کا مطلب یہ ہے کہ بدن کا ہر جز اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو، فرما برداری میں استعمال ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ اللہ نے کتنی ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ شروع میں جب روزے کی فرضیت کا حکم آیا تو شروع میں بہت سی چیزیں کا حکم تھا کہ اس میں یہ تھا کہ آپ نے مغرب میں افطار کر لیا، آپ اس کے بعد کھا سکتے، پی سکتے، بیوی حلال، سونے تک جہاں آپ سو گئے آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ جب ہماری شریعت میں یہ تھا، شروع میں اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان فرما دیا کہ ہم تو سحری تک، صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں۔ صحابہ کرام پر جب شروع دور میں روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو رات میں مغرب میں افطار کر لیا، رات میں کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، جہاں آپ سو گئے آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کمزور صحابی تھے، ایک کام کاج کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے صحابی تھے۔ وہ محنت مزدوری کر کے گھر پر آئے، افطار کیا، اس کے بعد بیوی سے کہا کچھ کھانا ہے؟ کہ کھانے کا تو کچھ نہیں، پھر بھی میں کچھ انتظام کر دیتی ہوں۔ رات میں نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کھانا پینے کا انتظام کیا، اور نماز کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کیا، شوہر کے پاس لے کر آئی، پورے دن کا مزدور صحابہ تھے، غربت کا حالت تھا، تو آئے، بیوی نے دیکھا شوہر تو سو گیا اور افطاری بھی معمولی سی کی تھی۔ بیوی نے کہا کہ میں نے یہ تو کھانا بنایا تھا، تم تو سو گئے، تمہارا تو روزہ شروع ہو گیا۔ اب پھر روزہ شروع ہو گیا، اب اٹھ کر سونے کے بعد اٹھ کر کھا نہیں سکتے۔ پھر صبح ہوئی، صبح کے بعد ظہر تک تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، کیونکہ ایک دن گزرا، دوسرا دن بھی گزر گیا، کھانا پینا کچھ نہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا ان کی بیوی کے متعلق، کہ رات میں تراویح کی نماز پڑھتے، تراویح پڑھتے، لمبی نمازیں ہوتی صحابہ کرام کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی مجلسیں بھی لگتی، اور مجلس کے بعد پھر صحابہ اپنے گھر پر جاتے تو ان کی بیویاں وہ سو جاتی۔ بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کر لی، اور حضرت عمر کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ عمر نے پھر ہمارے نبی کے صبح کے وقت یہ اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میری بیوی کا روزہ تو شروع ہو گیا، تو میں نے سوچا یہ بہانہ کر رہی ہے، یہ ایسے ہی کہہ رہی ہے، میں نے اس کی بات کو نہیں مانا، لیکن بات اس کی صحیح تھی، واقعے میں سو کر اٹھی تھی، اس کا روزہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ کئی دوسرے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو بڑی دقتیں، بڑی پریشانی ہوئی تھی صحابہ کرام پر۔ اللہ نے صحابہ کرام کی پریشانی کو دیکھا، پھر قرآن کریم آیت کریمہ نازل فرما دی کہ تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بیوی کے ساتھ ملاقات حلال جائز ہے، صبح صادق تک، صبح صادق کے بعد روزہ شروع ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کتنی آسانی ہمارے لیے رکھی ہے۔ یہ تھوڑی سی تکلیفیں، مصیبتیں ہم برداشت کر لیں، جنت کا ایک دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس بندے کے لیے ہوں۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ مل جائے اس سے بڑا انعام کیا ہوگا۔ ایک بادشاہ نے، محمود نے، جو بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے خزانوں کو کھول دیا اور اپنے وزیروں میں، اپنے غلاموں میں اعلان کر دیا جس کو خزانے میں سے جو چاہے وہ لے لے۔ اس محمود کا ایک خاص وزیر تھا جس کا نام ایاز تھا۔ وہ شیروی کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس کا بڑا عقل مند، بڑا چالاک، بڑا ہوشیار تھا وہ۔ ویسے ہی جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس جو مشیر رکھتے ہیں، مشورہ دینے والے اپنے خاص کو رکھتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں جو بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جو بادشاہوں کی رہبری کرتے ہیں۔ خیر ایاز نے، سب نے لے لیا، ایاز کو کہا کہ تمہیں کچھ نہیں لینا ہے، تو ایاز نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے آپ چاہیے، یہ لوگ تو کچھ لے کر چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گا، مجھے آپ چاہیے، اگر بادشاہ میرا ہو گیا تو پورا خزانہ میرا ہو گیا۔
ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میرا روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جب بندے کو اللہ مل جائے اس سے بڑا انعام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ روزوں کی قدردانی ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے، رمضان کے بعد بھی نوافل روزوں کا ہمیں اہتمام کرنے والے بنائے، اور ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔